بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سیاسی زعماء، ہماری مخلوط حکومت کے سربراہان اور ذی وقار وزرائے کرام اور تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ آج ہم سب پھر مل بیٹھے ہیں۔ یہ ماضی قریب میں جو ہماری نشستیں ہوئیں اور اس وقت کے جو معاملات ہیں اور چیلنجز ہیں اور صورتحال ہے، ان کے اوپر گفتگو ہوئی، اس کے نتیجے میں اقدامات اٹھائے گئے اور قومی اسمبلی اور جوائنٹ ہاؤس نے ان چیلنجز کو ڈیل کیا، اور عدالت عظمیٰ کے حوالے سے جو معاملات تھے اس حوالے سے آئینی اور قانونی اقدامات اٹھائے گئے۔ مگر ابھی بھی صورتحال بڑی چیلنجنگ ہے۔ مثال کے طور پر کل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کو پارلیمان نے قبول نہیں کیا، اور یہ ایک متفقہ ایک رائے تھی اور فیصلہ تھا کہ ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، 3-2 کا یا 5-2 کا نہیں، اور اس کے اوپر پھر پوری پختگی کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے اپنا موقف قائم کیا، اور آج بھی ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ مگر سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے 3 رکنی بینچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، تو اس بارے میں آج ہم پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنے پہلے فیصلے کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں، اس کو ریٹریٹ کریں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ کل اسی بینچ نے فنڈز کے حوالے سے، جو الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے تھے اس کو پارلیمان نے ڈیل کیا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان نے جو فیصلے دیے ہیں، جو قراردادیں منظور کی ہیں، اب یہ معاملہ بھی پارلیمان ہی چاہے گی کہ ان کے سامنے لایا جائے اور وہ اس بارے میں دوبارہ اپنی رائے کو قوم کے سامنے لے کے آئیں، اور ہمارا بھی یہ اخلاقی سیاسی فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پارلیمان نے جو پہلے جو فیصلے دیے ہیں اس کا احترام کریں۔ تیسری بات اس حوالے سے جو کہ سپریم کورٹ کی جو انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا، اس سے ہٹ کر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ضامن بنائیں، اس کو ہم آربیٹریشن کا حق دیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، پنچایت ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں کہ
ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے، اس بارے میں اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے، 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے۔ مگر قوم کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم ملک کے اندر جو اس وقت جو چیلنجز ہیں اور جس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، انتہائی افسوس کی بات ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز دینے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان سے انکار کر دیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے۔ پاکستان کے راستے میں کہ پہلے ہی کوئی مشکلات نہیں تھی، کانٹے نہیں تھے، مزید کانٹے بچھائے گئے یہ کہہ کر کہ یہ سازش امریکہ نے کی تھی، اور پھر اتنی ڈھائی اور بے شرمی سے یو ٹرن مارا ایک دن گویا ہوئے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، یہ سازش کے تانے بانے پاکستان کے اندر بنے گئے تھے۔ اور یہی نہیں، کس بری طریقے سے ہمارے خارجی تعلقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس کا سب کو علم ہے۔ اور پھر کس طرح اس اتحادی حکومت نے وزیر خارجہ سے لے کر آپ سب نے، میں نے اپنا حصہ ڈالا اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پورا زور لگایا، اور الحمدللہ اس میں بہتری تو آئی ہے۔ مگر میں یہ کہوں کہ یہ معاملات اب سب تسلی بخش ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہنے کے قابل نہیں۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی، تقسیم در تقسیم معاشرے میں کی گئی، زہر گھولا گیا، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی زندگی سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہو، ان سب میں تقسیم پیدا کر دی گئی۔ استاد کو طالب علم سے، آجر کو اجیر سے، سیاستدان کو ورکر سے، یعنی ہر طرح کے حربے استعمال کر کے اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے تمام مواقع پیدا کیے گئے، حتیٰ کہ جو افواج پاکستان ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ان کی لیڈرشپ کو۔ پاکستان سے باہر چند ایجنٹس نے، اور میں بالکل واضح بات کروں گا، وہ پی ٹی آئی کے ایجنٹس ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، انہوں نے وہ گھناؤنا کردار ادا کیا کہ شاید دشمن بھی وہ کردار ادا نہ کر پاتا، اور اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کے بیانات جاری کیے گئے، اور گرافک جو وہاں پر پریزنٹیشن سوشل میڈیا میں دی گئیں کہ یعنی انسان، میرے جیسا آدمی حیران پریشان ہو گیا کہ اپنی ذات کے لیے، ذاتی انا کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے پاکستان کے ہر مقصد کو بری طرح قربان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں۔ میں آج اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 اب ہمارے سامنے معاملات ہیں جن کے اوپر پارلیمان اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔
اور اب پھر دوبارہ چونکہ کل ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے بتانا ہے، تو یہ معاملہ پھر پارلیمان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ جو گفتگو کی بات ہے اس کے بارے میں ایک رائے ہے سب کی، اور ایک میں یہ کہوں کہ ایک اوور ویلمنگ رائے ہے کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی فارمیٹ ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کا ہم فیصلہ بالکل بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے ہم یہ بات ان تک پہنچائیں، اور وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے اور پارلیمان میں اس معاملے میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے پارلیمانی کمیٹی، تاکہ قوم یہ جان سکے کہ اس اتحادی حکومت کے زعماء نے اپنی آخری کوشش کر لی کہ ایک دن الیکشن کی تاریخ کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے اوپر ہم نے انا کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا جس طرح انہوں نے ہمیشہ بنایا، چاہے وہ چارٹر آف اکانومی ہو، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ہندوستان کی چیرہ دستیاں ہوں، چاہے وہ دوسرے قومی معاملات ہوں، کووڈ ہو، کبھی انہوں نے یہ مناسب نہیں جانا کہ قوم میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے وہ اپنی انا کو نیچے لے آئیں اور ذاتی پسند اور پسند کو ایک طرف کر دیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج پھر میری درخواست پر تشریف لائے۔ آپ کی بہت مہربانی اور شکریہ آپ کا۔